بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ماشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر۔ الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا احسان فرمایا کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو باتیں سنا رہے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دین و دنیا جو پروگرام ہے یا کوئی اور بھی پروگرام جب دین کے اوپر بات ہوتی ہے، صحیح اسلام کی بات ہوتی ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، بات سننا اور لوگوں کو سنانا۔ آج ہمارا موضوع بڑا ہی منفرد موضوع ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودہ بن زمعہ، آپ کی ذات بڑی عظیم ذات ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح اس صورت میں ہوا، اس وجہ سے ہوا کہ دونوں طرف ضرورت تھی۔ حضرت خولہ ایک خاتون تھی، صحابیہ تھیں، ان کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہوا اور بڑا ہی مقدس نکاح تھا، کیونکہ دونوں طرف سے جو نکاح کا معاملہ ہوا خاندانوں کو بٹھایا گیا، اور جب یہ نکاح ہوا تو بڑا ایک منفرد نظام تھا۔ 400 درہم حق مہر رکھا گیا، اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے صرف ایک دفعہ فرض حج کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کبھی میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ یہ بھی ایک عالم تھا، یہ بھی ہماری یہ مقدس خواتین کا یعنی کہ ترا امتیاز رہا ہے۔ تو آج موضوع آپ کے سامنے ہے، اور آج کے اس موضوع کے لیے میں نے زحمت دی ہے حضرت صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کی محبت ہے، ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے۔ نگینہ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہو، ہاسپٹل کا کام ہو، ڈسپینسریوں کا کام ہو، مساجد اور مدارس کا کام ہو، بہت بڑا نیٹ ہے۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن سکول سسٹم۔ 80 سے زائد برانچز کا نیٹ ورک پورے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ساجد البرہانی صاحب، ماشاءاللہ فاضل ہیں، جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف اور منہاج القرآن سے بھی منسلک ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پیر صاحب گفتگو آغاز آپ سے کروں گا۔ المومنین کا موضوع آپ کے سامنے ہے، تو آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ آپ کی ذات کا جو خاندانی تعارف ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے محترم پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نکاح کا جو نظام ہے وہ ہمیں دنیا میں نہایت خوبصورت عطا فرمایا۔ سب سے پہلا نکاح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ اس نکاح کے دوران آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت حولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا، ان کے ذریعے سب سے پہلا جو نکاح تھا وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، جی، لیکن وہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہی یہ پیغام دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ نکاح کروایا گیا۔ حضرت سودہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کے ننیال سے ان کی والدہ کا رشتہ اور نسبت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم سلسلہ نسب دیکھیں تو اس میں سودہ بنت زمع بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی، یہ والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے، اور والدہ کی طرف سے شموس بن قیس بن عمر بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن نجار، یہ ان کا سلسلہ نسب تھا۔ اور ان کے نکاح کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام بھیجا گیا، اور اس خاندان کو خاندان نبوت میں شریک کیا گیا اور امہات المومنین میں شامل فرمایا گیا۔ ماشاءاللہ بہت برکت ملی اس خاندان کو۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی جو تعلیم و تربیت آپ نے کیسے کہاں سے حاصل کی، اور آپ کی جو تربیت کا ظاہر ایک مقام اور مرتبہ تھا، پھر آپ کا جو
علمی مقام اس سے بڑا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر صاحب، آج ہم اپنے الفاظ کو برکات دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ ہماری ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر کے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجہ ہونے کی نسبت حاصل ہو گئی تو اب یہ پوری کائنات میں عظیم ترین خاتون بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اپنی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے پیر صاحب نے ابھی نسب کا تذکرہ کیا تو آپ کا تعلق 7ویں نسل میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 7ویں دادا حضرت لعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو آپ قریشی ہیں، اور قریشی ہونے کی وجہ سے بھی کیونکہ آپ کا نسب عالی ہے، اور پھر آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اولین صحابہ کرام میں شامل ہو کے السابقون الاولون کے درجے پہ فائز ہوئیں، اور آپ مسلمان ہو گئیں، پہلے ہی اوائل میں ہی مسلمان ہوں گی۔ اور آپ شادی شدہ تھیں، آپ کے شوہر جو ہیں وہ مسلمان صحابی رسول ہیں، ان کے بھائی حضرت سہیل بن عمر وہ صحابی رسول ہیں، سکران آپ کے شوہر کا نام تھا پہلے کا، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنی تربیت کیونکہ دین اسلام میں بھی حاصل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے سے پہلے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کی شادی جو ہے جیسے ابھی تذکرہ ہوا تو آپ کی شادی بھی آپ کی خواہش پہ ہوئی۔ جی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کے لیے منتخب کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب کے ذریعے، بلکہ 2 بار خواب آیا، اور دونوں بار میں، ایک بار میں تو خواب یہاں تک آیا کہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ان کی گردن پہ ہے۔ اللہ۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہی ہے، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور آپ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کی گردن پہ پاؤں رکھنے کا مطلب کہ آپ ان کے عقد میں ہیں، تعبیر اس کی یہ نکلی۔ یہ تعبیر اس کی۔ تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کیونکہ اب اوائل اسلام میں سے تھے اور ان کو اسی طرح ظلم و ستم کا، ان کے خاندان کو اسی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا جیسے اوائل صحابہ کرام کو کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ نے ہجرت کی، اور دوسری جو ہجرت حبشہ ہوئی آپ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئیں، اور پھر بہت جلد ہی واپس مکہ مکرمہ میں آ گئیں، اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئیں۔ اور جب نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی ہیں تو اب آپ کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ اپنے نبی علیہ السلام کے عقد میں ہیں، تو آپ ہی کے عقد کے وقت میں ہجرت مدینہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب مکی زندگی کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں اور مدنی زندگی کے حالات سے بھی آپ واقف ہیں، اور آپ کو پھر جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو پھر مدینہ شریف بلا لیا گیا، اور سیدہ 3 سال تک جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں تنہ تنہا رہی ہیں۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے اور آپ ان کے ساتھ پھر آپ رہتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان ازواج مطہرات کے ساتھ جو جناب برہانی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو محترم پیر علامہ محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کے اندر ہمیں مدعو کیا، شکریہ جی۔ اور اس خوبصورت پروگرام کے اندر دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں اور ہماری ماؤں میں سے ایک حسین ترین اور خوبصورت ماں کے تذکرے سے اس بزم کو سجایا۔ یہ وہ ماں ہے کہ جب اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئی اس وقت بھی آپ فطرتاً اور طبیعتاً ایک صالح، خوش اخلاق، حق پسند اور دور اندیش خاتون کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بندوں کی اطاعت، بچوں سے محبت اور سب کی خدمت کا جذبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور کمالات کے اوپر اگر اسلام لانے سے پہلے کے اوپر دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فطرتی طور پر جو دور جاہلیت کے اندر آپ کی اب شادی تو ہو چکی ہے
لیکن شادی ہونے کے باوجود جو دور جاہلیت کے رسوم اور رواج ہیں انہیں آپ فطرتی طور پر ناپسند فرماتی تھی. ماشاءاللہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی اعلان توحید و رسالت فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعلان محبت کو فوراً قبول کر لیا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون السابقون الاولون کا درجہ رکھتی ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان ابتدائی اسلام کے 113 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اپنے قبیلے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ قبیلہ بنی لوئی کے اندر آپ ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے آئی. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے مبلغانہ اور داعیانہ زندگی کا آغاز فرمایا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی باقاعدہ ترویج و ارشاد کے اندر اپنا ایک خاص کردار ادا کیا. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت تبلیغ کے سبب ہی دیکھا جائے تو جلیل القدر صحابہ کرام اور صحابیات کا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی. ماشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. خواتین حضرات ماشاءاللہ آج ہم ازواج محتارات کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. بہت بڑا مقام ہے. آپ کا پہلے ایک نکاح ہوا, اس نکاح سے اللہ پاک نے ایک آپ کو صاحبزادہ دیا, اور دوسرا جو نکاح ہے کریم آقا سے ہوا. اور یہاں میں یہ بھی نقطہ ادا کر دوں, گزارش کر دوں جو نئے سننے والے ہیں, جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ ہمیں باقی چیزوں کا بڑا علم ہوتا ہے, اس طرح کی جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں, جو اسلام کی بنیاد ہے, ان باتوں کا علم کم ہوتا ہے. کریم آقا کے نکاح میں جو عورت آ گئی, ایک تو وہ دوسرے کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مومنین کی ماں بن جاتی ہے اور نکاح حرام ہو جاتا ہے. اور یہ جو مقدس عورتیں تھیں اللہ نے ان کو چنا تھا, اللہ کا انتخاب تھا. اور اتنا بڑا مقام اور کتنا ذکر کیا جائے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک اتنا کرم کیا ان عورتوں کے اوپر, ان کی ماؤں کے اوپر بھی قربان جانا چاہیے. جو ہماری یہ مائیں ہیں ان کی ماؤں پہ قربان جانا چاہیے کہ جنہوں نے ایسی صاحبزادیاں پیدا کیں, ان کے جو والدین ہیں, جو باپ ہیں. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. میں یہ چاہوں گا ساجد برہانی صاحب, آپ بات کرنے جا رہے تھے, جو گفتگو آپ کرنا چاہ رہے تھے مزید اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی, تو پیر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شادی کے بعد اسلام کو قبول کر لیا تو یہیں پر آپ رک نہیں گئی, بلکہ آپ نے اسلام کی ترویج اور ارشاد کا بیڑا اٹھایا, اور آپ نے اسلام کی تبلیغ کے اندر اپنے شب و روز بسر کرنا شروع کر دیے. اور آپ کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ آپ کے ہی ذریعے آپ کے جہاں سب سے پہلے آپ نے اپنے جو شریک حیات ہیں, اپنے ہم سفر تھے حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. پھر اگر مزید دیکھا جائے تو پورے صحابہ کرام اور صحابیات کی ایک پوری لسٹ ملتی ہے تاریخ کے اندر کہ جنہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وساطت سے, واسطہ سے اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے کہ یہ جو رشتہ تھا بڑا مقدس رشتہ تھا, آپ کی ذات کا بڑا مقام ہے اور ام المومنین ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بھی صاحب, ام المومنین ہونے کا شرف تو ایک ایسا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہی رضا سے ان کو نصیب ہوا, اور یہ ان کا بہت بڑا شرف ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے سر, ہمارے ہر چیز ان پر قربان ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں ہوں کہ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھانا بنا کر گوشت اور آٹے کا ملا کے نا, وہ ایک پیارا سا کھانا بنتا تھا عرب میں, تو وہ لے کے آئیں. اور ان دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن حضرت سودا کے ہاں تھے. جی, تو حضرت عائشہ آئیں تو کھانا کھلانا چاہا, تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا نہیں رہی تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں کھانا آپ کے چہرے پہ لگا دوں گی. اچھا. تو اب نہ کبھی ایسا ہوا نہ کوئی کرتا ہے, تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ایسا کیسے کریں گے آپ. تو دیکھ, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور حضرت عائشہ نے کھانا لیا, اپنے ہاتھوں پہ لگایا اور حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا عائشہ نے کیا کیا ہے. جی,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عدل کیسے قائم فرمایا ہے اور ایسی گھر کی سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے سودا اگر عائشہ نے ایسا کیا ہے تو تیرا دل کرتا تو بھی کر لے. واہ واہ کیا بات ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ یہاں بھی انصاف قائم رکھا. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھانا لیا, اپنے ہاتھوں پہ لگایا اور سیدہ عائشہ کے چہرے پہ مل دیا. صحیح. اور اسی دوران دروازے پہ دستک ہوتی ہے, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو دیکھا حضرت عمر ہیں. آپ نے اپنی ازواج کو اشارہ فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں, اپنے چہرے صاف کر لیجیے. اللہ اکبر. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی کو ہم آئیڈیل کے طور پہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ بے رخ انداز سے معاذ اللہ یا سختی کے انداز سے اپنے گھر کے اندر ہیں. آپ کی 2 زوجہ ہیں ایٹ اے ٹائم, اور دونوں کے درمیان میں یہ معاملہ ہو رہا ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے معاملے میں کس طرح سے انٹرفیئر کر کے تو سلجھا رہے ہیں. اور دوسری چیز حضرت سیدہ سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ایک وقت میں دونوں ازواج ہیں, تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج, کیونکہ یہ بڑی عمر کی تھیں اور سیدہ عائشہ کم عمر تھیں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سودا کا بہت پیار تھا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواتین میں جس کو سب سے زیادہ آئیڈیل بنانا ہے وہ حضرت سودا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں, ایک ہستی کی 2 بیویاں ہیں. آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہر بندہ پوری ڈسکشن اس پہ چلتی ہے, اور پھر قائم رکھنا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جی اس میں کی اسی جو کی طرف ایکسپرٹ ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ان سے اب میں اناؤنس کروں کہ پیر صاحب کی 2 شادی ہے اور بات ہی مذاق ہی ہو رہی ہے, اسلام میں جائز بھی ہے. اب یہ بتائیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے حفاظت قرآن اور تبلیغ کے اندر جو آپ سے احادیث مروی ہیں, اس پہ کیا فرمائے گا؟ جی میں ایک بات تو مزاح والی اس کو میں ضرور ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے, اور جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں نا کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں تم بھی نماز پڑھا کرو. فرض مسجد میں, نوافل گھر میں پڑھ سکتے. تو آپ نے اتنا طویل رکوع فرمایا, پیچھے حضرت سودا رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی, تو نماز رکوع فارغ ہونے کے بعد حضور اتنا لمبا رکوع, مجھے لگا میری نکسیر پھوٹنے لگی ہے. تو جب یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ بڑی ہی پاکیزہ, ساری پاکیزہ ازواج مطہرات, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آغاز سے چونکہ محنت کی تھی اور آغاز کے ایمان والوں میں شامل تھی, اس کی برکت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے انہوں نے دین اسلام کی بھی بھرپور خدمت فرمائی. انہوں نے اپنے مال سے بھی, جو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ بھی اشاعت دین کے لیے خرچ کرتی تھی, ترویج قرآن اور احادیث کے لیے خرچ کرتی تھی. اور اسی طرح بخاری شریف, نسائی, ابن ماجہ, ابو داؤد, ان کتابوں میں 5 احادیث آپ سے مروی موجود ہیں, اور آپ صحابہ کو اس کی تربیت دیتی تھی اور حوالے دیتی تھی, قرآن کو سمجھاتی تھی. اور یہ حدیثیں اتنی کم کیوں مروی ہیں؟ اس میں احادیث کی جو تعداد ہے وہ جو آئی ہوئی ہے اسی کو عرض کرنا ہے. جن چیزوں کا جس طرح تعلق, ان کا اصل جو تھا وہ خود سے کھالیں بھی مرمت کر کے اس سے پیسے حاصل کرتی تھی, وہ بھی دین اسلام کی اشاعت میں لگا دیتی تھی اس مال کو بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہی یہ سارے معاملات بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں. جی اپنا برہانی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر میں اس کے تقوی کی اور اس کے اخلاق اور کمالات کی بات کروں تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی طور پر جو آپ کا مزاج تھا وہ دنیا سے بے رغبتی سی, دنیا سے دوری تھی, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود ایک پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے دستکاری کا, اور آپ خود اہل طائف کے لیے کھالیں بنایا کرتی تھی, اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ اسے مساکین, غربا اور جو محتاج لوگ ہوتے تھے اور اشاعت دین کے اندر اسے صرف کر دیتے, کیونکہ آپ بطور ایک مبلغہ تھی. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ یہ بھی ایک واقعہ اب ملتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دراہم سے بھری ایک تھیلی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر بھیجی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ بہت بڑی بات. بتایا گیا کہ اس کے اندر دراہم ہے, بتایا گیا کہ اس کے اندر دراہم ہے. اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھیلی تو کھجوروں کی ہے اور اس کے اندر دراہم موجود ہیں. یہ فرمانے کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام دراہم کو ضرورت مندوں اور فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات
سے یہ فرمایا کہ میرے بعد گھر سے نہ نکلنا اور گھر میں بیٹھے رہنا۔ اس پر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ایسی سختی کے ساتھ عمل فرمایا کہ پھر کبھی آپ حج کے لیے بھی تشریف لے کر نہیں گئی ہیں، اور فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ ایک بار کر چکی ہوں اور اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں گھر میں ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد دیگر تمام ازواج مطہرات نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری وصال کے بعد کئی حج کیے، لیکن سیدہ زینب بنت جہش اور سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور برابر گھر میں بیٹھی رہیں اور فرمایا کرتی تھی کہ بخدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کبھی ہم اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلیں گی۔ اور یہ آپ کا تقوی کا عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا سو اوکے، اب اس سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش جو نہیں۔ دے دیا وہ لے لیا، جو نہیں دیا اس سے رکے رہی، یعنی کہ شریعت کا جو دامن ہے اس کو تھامے رکھا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، آج بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع کے ساتھ ساتھ میں نے بات کرنی ہے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ عالی شان عالی وقار عرس ہوا ہے چورا شریف اٹک۔ یہ بہت بڑی درگاہ ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے۔ پاکستان کی تقریباً جتنی بھی بڑی درگاہیں ہیں، خاص طور پہ نقش بندی درگاہوں کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ تر کا جو فیض ہے، جو تعلق ہے، جو لنک ہے، وہ چورا شریف سے ملتا ہے۔ تو جو عرس ہوا ہے، پیر سید کبیر علی شاہ صاحب ماشاءاللہ کبھی وہاں جایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی زیر نگرانی ہوتا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر کرم سے ہو رہا ہے، بے فیضان نظر ہو رہا ہے۔ یوسف المشائخ بہت بڑا نام تھا، داعی اتحاد امت تھے اور چادر اور تحریک کے بانی تھے، اور شاید آج کے بچوں کو اس تحریک کا اس طرح پتہ نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ مشرف نے کہا تھا کہ یہ پردے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پیر صاحب نے اس وقت چادر اور تحریک کا آغاز کیا تھا، بہت بڑا نام تھا۔ تو پیر صاحبہ حضرت پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑے لیول پہ بڑا عرس ہوا ہے اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک پیر صاحب کا جو فیض ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اولاد کا اہل ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جن خانقاہوں کے اوپر، جن مدارس کے اوپر نااہل لوگ آ جاتے ہیں، وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے دونوں صاحبزادگان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محنت کے ذریعے کام کیا، اور جب بندہ محنت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کا اجر بھی دیتا ہے، اس کے رزلٹ، اس کے ثمرات بھی سامنے آتے ہیں۔ پیر صاحب، آج کا موضوع پہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، مزید آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ریاضت کا، جو عبادت کا لیول تھا، جو معیار تھا، جو تقوی اور طہارت تھا، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی پیر صاحب، جیسا کہ ابھی ہمارے پیارے بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسی زندگی تھی کہ جب حکم آ گیا کہ امہات المومنین گھروں میں بیٹھیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے باقی زندگی جو اپنی گزاری ہے وہ ریاضت میں ہی گزاری ہے، حتیٰ کہ حج عمرے کے لیے بھی جیسے ابھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب چونکہ وہ گھر کے اندر تھیں، اور جو پیچھے آپ نے سوال کیا کہ یہ زیادہ حدیث بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی یہ ایک اہم پہلو ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو الگ رکھتی تھیں اور محنت کرتی تھیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے پیر بہت صاحب، اہم نقطہ ہے جی اس میں، یعنی کہ جو راوی تھے ان سے ملتی نہیں تھی، کسی کے پاس جاتی نہیں تھی، اس لیے وہ 5 کی تعداد ان سے روایت ہوئی ہیں۔ اور دوسری میں ایک دو بڑی اہم چیزیں آپ سے اس بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے پچھلے سیشن میں یہ نکاح کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنے نکاح فرمائے ہیں، یہ یا تو بیوہ خاتون یا طلاق کے ساتھ تھے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ بات کریں نا، تو یہ ایک بڑا خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی قبلہ مفتی شاہ صاحب ویری سوری، یہاں تو مسئلہ بن جاتا ہے، پتہ چل جائے نا کہ فلاں نے 2 نکاح 2 شادیاں کی ہیں، تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی بھی تجربہ بتاتا ہوں۔ نکاح
معاذ اللہ یہاں عیب بن گیا. میں آپ تو کو ذاتی گناہ کو ہم عیب نہیں سمجھتے. کہ مجھے میری پہلی شادی کو 21 سال سے زائد ہو گئے ہیں, دوسری شادی کو 14واں سال آ گیا. یہ دیکھیں جس طرح مفتی شاہد صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایک ہی وقت میں 2 ازواج اور محبت سے, اگر آج ہمارا معاشرہ اس کی طرف صرف اس لیے توجہ دے دے کہ یہ جو بچیاں معاشرے کے اندر بے روی کا شکار ہو رہی ہیں. صاحب اس وقت طلاق پوری دنیا یافتہ میں خواتین بیوہ- کی تعداد زیادہ ہے اور پاکستان میں بھی 1% بچیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے. جی وہی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو بیوہ اور طلاق یافتہ کا ہمارے معاشرے کے اندر ایک مقام ختم کیا جا رہا ہے نا, اس پر ایمان والے جو مرد ہیں ان کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تاکہ یہ جو خواتین شادیوں کے بعد پریشانی کے عالم میں زندگی گزاری ان کے لیے آسانی پیدا ہو. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے دوسری شادی کے حوالے سے؟ آپ اپنے بارے میں پہلے بتائیں. جی میں تو ایک شادی پہ اکتفا کیے ہوئے ہوں جی, اور اس پہ خوش ہوں, اور میرے گھر والے مجھ سے الحمدللہ خوش ہیں, اور یہ بھی سنت ہے یقیناً, اور جس سے ہو سکے ضرور اس کو اپنانا چاہیے. باقی سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کیوں رخصت لے رہے ہیں اس سے کہ جن سے ہو سکے وہ کریں؟ میں یقیناً نہیں, آپ رخصت کیوں لے رہے ہیں یہ بتائیں. میں رخصت نہیں لے رہا, میں نے تو ترغیب دلائی ہے. صحیح, ٹھیک. تو اب ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں کل کرنے والا ہوں. ماشاءاللہ. تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہت بڑی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حتی الامکان کوشش کیا کرتی تھیں ہر وہ کام کرنے کی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں ان کا پیار اور بڑھے, اور یہ نبی علیہ السلام کے احترام میں. آج کی خواتین, ہم خواتین اور مرد کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو, جو نبی علیہ السلام بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں, تو آپ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم آگے بڑھایا کرتی تھی. یہاں تک کہ جب ایک جیسے پیر صاحب اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہے ان کا, کہ آج کے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں دوسری نکاح مشکل کیوں ہے, اسی وجہ سے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی موجودگی میں دوسری کو برداشت نہیں کرتی ہیں. حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ جا کے نبی علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے, آپ کی بارگاہ میں اور قرب پانے کے لیے یہاں تک ایثار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہوں اور عائشہ جو ہیں وہ آپ کی محبوبہ بھی ہیں, تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ جو آپ نے میرا دن مقرر کر رکھا ہے وہ آپ عائشہ کو عطا فرمائیں. اللہ. اب ایثار کا یہ لیول ایک خاتون سمجھ سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں, اور اپنی باری کو بھی آپ نبی علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے, آپ کے پیار کو اور آپ کے دل جیتنے کے لیے سیدہ عائشہ پہ قربان کر رہی ہیں. اور سیدہ عائشہ نے پھر یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی رسپیکٹ نہیں, بلکہ ان کو اور زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے کہ اتنا جس کو کہتے ہیں جگرے کا کام ہے. حالانکہ اور پھر اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عبادت میں اپنے آپ کو مگن رکھا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے خوش ہیں کہ میری زوجہ عبادت میں سب سے آگے ہو. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبادت کے معاملات, پردے کے, آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیونکہ دوسری زوجہ محترمہ ہیں جو عقد نبوی میں آ کے وصال فرماتی ہیں, تو آپ کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ باقاعدہ اپنے لیے پردے کا خاص اہتمام کرواتے ہیں. سبحان اللہ. کہ رات کے پہر میں مجھے جو ہے وہ پردہ کے طور پہ میری چارپائی کے اوپر جو ہے وہ کوہان ٹائپ بنایا جائے جس سے میری چارپائی تک کسی کو نظر نہ آئے. تو یہ سیدہ پاک کی طہارت ہے. جسم کی جو جسامت ہے وہ بھی عیاں نہ ہو. جسم کی جسامت عیاں ہونا تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو جس چارپائی پہ ہیں وہ اس چارپائی کو بھی اوپر سے اس انداز سے ڈانپ رہی ہیں کہ وہ بھی کسی کو نظر نہ آئے کہ اس کے اندر ہیں کون. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج کے اس معاشرے میں ہم اپنی خواتین, اپنی بیٹیاں, اپنی بہنوں کو یہ دعوت دینا چاہیں گے کہ آج کے اس بابرکت ماحول میں اور اس بابرکت پیغام کو لے کر ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی امہات المومنین کے طرز پر اپنے آپ کی زندگیوں کو گزاریں. جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ میں یہاں یہ اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ منہاج القرآن میں نعت کے حوالے سے ہمارے
سرور نقشبندی صاحب نے بہت بڑی کانفرنس منعقد کی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں, صاحبزادہ حسین محی الدین قادری, اس پروگرام کی سرپرستی فرمائی. نور الحق قادری صاحب جو وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں وہ بھی شریک ہوئے. لاہور سے اور پورے پاکستان سے بڑے بڑے شعراء حضرات وہاں تشریف لائے, اور ڈاکٹر سرور نقشبندی صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں, نعت لکھتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ نعت کے حوالے سے ریگولر بنیادوں پہ کانفرنسیں تو منعقد کر ہی رہے ہیں. اس سے پہلے اور آج بھی ماشاءاللہ نعت کے اوپر میگزین بھی چھاپتے ہیں, شائع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے. جی ساجد صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ جو حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات ببرکات ہے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ پاک بھی ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی, وہ بھی ایک الگ لیول کی تھی, اس کا بھی ایک سٹنڈر تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا سامان کاروباروں کو سنبھالتی تھی, اور اس وقت جب آپ کی شادی ہوتی ہے اس وقت کیونکہ گھر کے اندر ابھی بچیاں ہیں, چھوٹی ہیں, آپ ان کی پرورش کرنے کے اندر, ان کی تربیت کرنے کے اندر بڑی تندوئی کے سے کام لیتی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بہت زیادہ کیا کرتی تھی. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت جب کبھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب کبھی بھوجل سی ہو جاتی تو آپ فوراً آپ کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے دن تک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت فرماتی تھی کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ اگر میں چاہتی کہ میری روح کسی قالب کے اندر, کسی جسم کے اندر ہوتی تو وہ جسم سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا. حالانکہ یہ دیکھیں کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری اور اپنا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک سوکن کس طرح ایک دوسرے سوکن کو اپنے اوپر ترجیح دے رہی ہے. یہ تو صرف ترجیح دینے کی بات ہے, بلکہ موجودہ ہمارا دور ہے, موجودہ جو ہمارا معاشرہ ہے, کیا اس کے اندر یہ چیز سوچی جا سکتی ہے؟ لفظ یہ تو ہم نے بنا دیا اس کی, جو کیا میں اس پہ کہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی یہ عیب والا لفظ ہے یا کہ رشتہ ایسا ہے, یہ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی بالکل, تو بڑا پیار والا تعلق ہے, بڑا پیار والا رشتہ ہے. جی بالکل, جو اسلامی تعلیمات سے بیسیکلی یہ دوری کا سبب ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے اور اسلامی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا, اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں, تو اس طرح پھر ہمارے معاشرے کے اندر میرا خیال سائزہ پڑھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, ہم اپنے اوپر نافذ و طاری نہیں کر رہے. جی, اور اس کا جو آغاز ہے میرا خیال اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. جی بالکل, اس کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے کہ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, کہ اے ایمان والو وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جس کے اوپر پہلے خود عمل نہیں کر لیتے. تو آج کے ہمارے اس خوبصورت بزم سے, اس خوبصورت سیشن سے میں اپنے تمام بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ماشاءاللہ آج بہت اہم موضوع تھا اور بڑی اہم باتیں ہوئیں. خواتین حضرات صرف اس بات کی زیادہ ضرورت ہے, زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی سیرت کو ہمیں اپنی بیگمات کو, اپنی بچیوں کو اسپیشلی پڑھانا چاہیے. اور جب ہم خود پہلے پڑھیں گے تو تب ہی کسی کو آپ کوئی کتاب, کوئی نالج دیں گے. تو پرابلم میرا خیال ہے سب سے پہلے مردوں میں ہے. آئیے عہد کریں کہ ہم وہ کریں جو اللہ کے نبی نے کہا ہے, اور وہ کام ہرگز نہ کریں جس سے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خفا ہوں, ناراض ہوں. اور کریم آقا کا جو سچا اور پکا امتی ہے وہی ہوتا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کا نبی چاہتا ہے ویسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.